الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا ہوتا ہے، اور اسی طرح دنوں میں جمعہ کا دن ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کے جو آخری جمعہ ہوتا ہے وہ سب جمعوں سے افضل ہوتا ہے۔ راتوں میں سب سے افضل لیلۃ القدر یعنی شب قدر ہے جو آ رہی ہے۔ کہا گیا ہے کہ سید البشر حضرت آدم علیہ السلام سب آدمیوں سے افضل ہیں، اور سید العرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضرت سلیمان فارس کے علاقے میں سب سے افضل تھے، اور سید الروم حضرت صہیب رومی سب سے افضل ہوئے ہیں۔ اسی طرح حبش میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں، اور اسی طرح تمام بستیوں میں سروری مکہ مکرمہ کو اور وادیوں میں سب سے برتری وادی بیت المقدس کو حاصل ہے۔ دنوں میں جمعہ سید الایام ہے، اور راتوں میں شب قدر کو سروری حاصل ہے۔ کتابوں میں قرآن کریم کو اور صورتوں میں سورہ بقر کو، سورۃ بقر میں آیت الکرسی کو ساری آیتوں پر سرداری حاصل ہے، اور پتھروں میں سنگ اسود تمام پتھروں سے بزرگ تر ہے، اور چاہے زمزم ہر کنویں سے افضل ہے۔ زمزم شریف کا کنواں تمام کنووں سے افضل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تمام عصوں سے برتر اور بالا ہے، اور جس مچھلی کے شکم میں حضرت یونس علیہ السلام رہے تھے وہ تمام مچھلیوں سے افضل ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تمام اونٹنیوں میں افضل تھی، اور اسی طرح براق ہر گھوڑے سے افضل تھا، جس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر معراج میں گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری تمام انگشتریوں سے افضل و برتر و بالا تھی، اور ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار اور ان سے بزرگ و افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے قرآن کو یعنی شب قدر میں اتارا۔ قرآن اتارنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لکھنے والے فرشتوں کے پاس بھیجا، پس قرآن مجید کا جس قدر حصہ پورے سال میں بحکم الہی حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے، اتنا ہی حصہ شب قدر میں آسمان دنیا پر نازل ہوتا تھا۔ اسی طرح دوسرے سال شب قدر میں اتنا ہی نازل ہوتا تھا جتنا کہ اس سال حضرت جبریل علیہ السلام کو لانا ہوتا، یہاں تک کہ تمام قرآن مجید لیلۃ القدر میں رمضان کے اندر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا۔ حضرت ابن عباس اور دوسرے مفسرین نے آیت انا انزلنا کی تفسیر میں فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ ہم نے اس صورت اور پورے قرآن کے ساتھ جبریل کو لکھنے والے فرشتوں کے پاس شب قدر میں اتارا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا 23 سال کی مدت میں مختلف دنوں میں، مختلف اوقات میں اور مختلف مہینوں میں نازل ہوتا رہا۔ لیلۃ القدر کے مہینے میں عظیم رات
یا فیصلے والی رات، اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس کے کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس رات میں آئندہ سال تک ہونے والے تمام واقعات مقدر کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حق تعالیٰ فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ آپ کو شب قدر کی اہمیت و عظمت نہ بتاتا تو آپ کو کیا معلوم ہوتا کہ شب قدر کیا ہے۔ قرآن مجید میں جس مقام پر بھی وما ادراک آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس چیز کی اطلاع دے دی، اور جہاں وما یدریک آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی اطلاع نہیں دی۔ وما یدریک لعلک الساعۃ تکون قریبا، لیلۃ القدر سے مراد عظمت اور فیصلے والی رات ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ وہی رات ہے جس کے متعلق انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم نازل ہوئی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر میں عمل کرنا 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر ہے جن میں شب قدر نہ ہو۔ روایت ہے کہ صحابہ کرام کو جتنی خوشی خیر من الف شہر سے ہوئی کسی چیز سے حاصل نہیں ہوئی۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک روز سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے روبرو بنی اسرائیل کے 4 حضرات، یعنی حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ارشاد کیا کہ انہوں نے 80 برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام کو یہ سن کر تعجب ہوا۔ اسی اثنا میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہنے لگے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کو یہ سن کر تعجب ہوا کہ ان حضرات نے اتنی یعنی 80 برس عبادت کی اور ایک لمحہ کو نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ پر اس سے بہتر ارشاد نازل فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ انا انزلنا پڑھی اور کہا کہ جس چیز پر آپ اور آپ کے صحابہ کو تعجب ہوا تھا یہ اس سے افضل ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے۔ شب قدر جو آنے والی ہے کتنی عظیم رات آ رہی ہے، یعنی اس میں جاگ کر اگر کوئی عبادت کرے گا گویا 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا اس کو ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ پچھلی امتوں کے کتنے لوگوں کی 1000 سال تک عمریں ہوتی تھی، اس لیے ان کی عبادت بھی زیادہ تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پچھلی امتوں کے عمروں پر غور کیا تو اپنی امت کی جو بارے میں غور کرنے لگے کہ میری امت کے جو لوگ ہیں ان کی عمریں بہت کم ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے یہ شب قدر کے لیے یہ سورہ انا انزلنا اتاری۔ یحییٰ بن بخی کا قول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے 1000 مہینے تک ہتھیار بند رہا، یعنی اللہ کے راستے میں لڑتا رہا، جس سے ہتھیار الگ نہیں کیے۔ یہ بات حضور نے صحابہ کرام سے بیان فرمائی تو اس پر صحابہ کو تعجب ہوا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر نازل فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے 1000 مہینوں سے تمہارے لیے ایک شب قدر افضل و برتر ہے، یعنی 1000 مہینوں سے افضل ہے جو اس رات میں عبادت جاگ کر کرے۔ بعض اصحاب نے اس مجاہد کا نام شمعون بتایا ہے اور کسی نے شمسون بھی کہا ہے۔ تنزل الملائکہ، یعنی شب قدر میں غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اترتے رہتے ہیں، اور روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ضحاک نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا اور روح انسانی صورت پر ایک طویل جثہ خلقت ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الروح، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا فرشتہ پیدا کیا ہے جو تمام کائنات سے بڑا ہے، اس کا نام الروح ہے۔ آپ سے روح کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ روح تو وہ فرشتہ ہے جو صف بستہ فرشتوں کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا ہوگا، اکیلی صف میں کھڑا ہوگا، یعنی باقی تمام مخلوق ایک طرف کھڑی ہوگی، جو وہ جس فرشتے کا نام الروح ہے وہ ایک طرف کھڑا ہوگا تو تمام صف کے برابر ہوگا۔
مقاتل کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ فرشتہ تمام ملائکہ سے برتر یعنی اشرف الملائکہ ہے۔ دیگر علماء نے اس سلسلے میں کہا یہ وہ فرشتہ ہے کہ اس کی صورت تو انسانی ہے لیکن جسم فرشتوں کے مانند ہے، وہ عرش کے پاس ہے، اعظم مخلوق میں سے سب سے افضل ہے، وہ صف بستہ فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اسی کے متعلق ہے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا فیہا، یعنی شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، من کل ہر امر یعنی بلائی کے ساتھ ان فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی وہ رات سلامتی والی ہے۔ مطلع پڑھا جائے تو اس کے معنی ہوں گے مقام طلوع، سلام کے معنی بھی یہی کیے گئے ہیں، روئے زمین کے مسلمانوں پر ملائکہ کی طرف سے سلام ہوتا ہے، یعنی طلوع فجر تک فرشتے سلام کہتے رہتے ہیں۔ تو یہ شب قدر جو آنے والی ہے اس کے بارے میں بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اور اس رات کو تلاش کیسے کیا جائے، اسی لیے اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے۔ یعنی 10 دنوں کے لاسٹ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم پہلے رمضان مبارک کے 10 دن اعتکاف بیٹھے شب قدر کی تلاش کرنے، پھر دوسرے 10 دن میں بیٹھے، پھر آپ نے فرمایا کہ آخری 10 دنوں میں اعتکاف بیٹھو اور اس میں شب قدر کی تلاش کرو۔ شب قدر کو رمضان شریف کے آخری عشرے میں تلاش کیا جائے، یعنی 20 تاریخ سے آخری تاریخ تک۔ ان تاریخوں میں زیادہ مشہور 27 شب ہے۔ امام مالک کے نزدیک کسی تاریخ کا تعین وثوق کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، آخری عشرے کی سب راتیں برابر ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک 21ویں شب زیادہ قابل اعتماد ہے۔ ایک قول ہے کہ 29ویں شب، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا یہی مسلک تھا، وہ اسی رات کو خیال فرماتی تھیں۔ حضرت ابو مروہ 30ویں شب کے قائل تھے۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ 25ویں شب ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ وہ 24ویں شب ہے۔ حضرت ابن عباس حضرت ابی بن کعب سے نے فرمایا کہ وہ 27ویں شب ہے۔ اس تعین پر ان کی دلیل یہ ہے کہ 27ویں شب زیادہ موقد ہے، مختصر یہ کہ اللہ بہتر ہی جانتا ہے کہ وہ کون سی شب ہے۔ اس رات میں جو تلاش کرتا ہے، جاگتا ہے، تو وہ شب قدر کا جو لمحہ ہوتا ہے، اس لمحے میں تمام سمندروں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اور اس لمحے میں تمام یہ شجر جو ہے، یہ جو درخت ہیں، تمام سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ وہ شب قدر کے جو لمحات ہوتے ہیں وہ بڑے قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں۔ امام حنبل نے بالاسناد حضرت ابن عمر رضی اللہ سے روایت کی کہ صحابہ کرام اپنے خواب آخری عشرے میں رمضان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کرتے تھے۔ اس پر حضور نے فرمایا، مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگوں کے خواب 27ویں شب کے متعلق متواتر ہے، اسی لیے جو شخص شب قدر کی جستجو کرے وہ 27ویں رات کو کرے۔ یہ بھی مروی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں نے طاق عدو پر 7 سے زیادہ کسی طاق کو لائق اعتماد نہیں سمجھ پایا۔ پھر جب 7 کے عدد پر غور کیا تو آسمان بھی 7 ہے، زمین بھی 7 ہے، رات کو بھی 7، دریا بھی 7 ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی بھی 7 ہے، خانہ کعبہ کا طواف بھی 7 بار ہے، اور رمی جمار بھی 7 ہے۔ انسان کی تخلیق بھی 7 اعضاء سے ہے، اس کے چہرے میں بھی 7 سوراخ ہے۔ قرآن مجید میں حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں بھی 7، سورہ الحمد کی آیات بھی 7 ہیں، قرآن پاک کی قرأتیں بھی 7 ہیں، نیز منزلیں بھی 7 ہیں، سجدہ بھی 7 اعضاء سے ہوتا ہے، جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں، جہنم کے نام 7 اور اس کے درجے بھی 7 ہیں۔ اصحاب کہف 7 تھے اور 7 دن کی مسلسل لگاتار آندھی سے قوم عاد ہلاک ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال جیل خانے میں رہے، یعنی 7 کا عدد یہ بہت ہی متبرک اور مشہور ہے۔ تو 7 کا عدد جو ہے 27 میں اس میں برکت ہے کہ یہ ہے لیلۃ القدر جو ہے یہ 27ویں میں ہوئی۔
اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، جب حج سے فارغ ہو کر لوٹو تو 7 روزے رکھو۔ تو اس لیے ماہ صیام کی یہ برکتیں اور یہ شب قدر جو آنے والی ہے اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، روح یعنی جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر اترتے ہیں۔ ان میں جبرائیل سب فرشتوں کے سردار ہوتے ہیں۔ جبریل ہر اس شخص کو جو بیٹھا ہو اس دوسرے فرشتے ہر اس شخص کو بھی جو سویا ہو سلام کرتے ہیں۔ یعنی جب شب قدر کی رات ہوتی ہے تو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہر اس بندے پر جو نماز میں کھڑا ہو اسی طرح سلام بھیجتا ہے، جس طرح جنت کے اندر مومن بندوں کو اللہ کا سلام پہنچانا ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سلام قول من رب رحیم، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں اس طرح سلام بھیجے گا سلام قول من رب رحیم۔ تو اسی طرح فرشتے آ کر شب قدر میں بھی سلام لوگوں کو بھیجتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ دنیا میں ان نیک بندوں پر سلام بھیجے جن کے لیے روز ازل سے اللہ کی طرف سے بلائی رحمت اور سعادت مقدر ہو چکی ہے۔ جو فانی دنیا سے محبت نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ اسے لو لگائے، اللہ ہی کی طرف توجہ سکون کے ساتھ رجوع ہو کر اپنے گناہوں پر نادم ہے۔ رات بھر یہ ملائکہ مسلمان مردوں عورتوں کے لیے دعا میں مصروف و مشغول رہتے ہیں، یعنی شب قدر میں۔ حضرت جبرائیل بھی ہر مومن مرد اور عورت کو سلام و مصافحہ کرتے ہیں۔ وہ ہر مسلمان سے کہتے ہیں کہ اگر تو عبادت میں مشغول ہو تو تجھ پر سلام ہے، اللہ تیری عبادت کو قبول کرے، تیرے ساتھ بھلائی فرمائے۔ اگر تو گناہ میں مبتلا ہو تو تجھ پر سلام ہو، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرے۔ تو سوتا ہے تو تجھ پر سلام ہو، اللہ تجھ سے راضی ہو۔ اگر تو قبر میں ہو تو تجھ پر سلام ہو، تجھے راحت و رحمت الہی میسر ہو۔ آیت من کل امر سلام کا یہی مطلب ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ فرشتے اہل اطاعت پر سلام بھیجتے ہیں، اہل عصیان پر نہیں۔ ان گناہ گاروں میں کچھ تو وہ ہیں جو ظالم ہیں، ان کے لیے فرشتوں کے سلام سے کچھ حصہ نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حرام خور ہیں اور رشتہ داریاں منقطع کرنے والے ہیں، چغل خور، یتیموں کا مال کھانے والے ہیں، تو ان لوگوں کے نصیبے میں فرشتوں کا سلام نہیں۔ پس گناہوں سے بڑھ کر کون سی مصیبت ہے کہ مبارک ماہ کے آغاز میں رحمت، درمیانی حصے میں مغفرت، آخری حصے میں جہنم سے آزادی کی نعمت موجود ہو، یوں ہی گزر جائے اور ملائکہ سے سلام سے محرومی نصیب ہو۔ اس محرومی اور بد نصیبی کی وجہ اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ تو رحمان سے دور رہ کر نافرمانوں میں شامل ہو تو شیطان کی معافت کرتا ہے، ایسے خدا سے دور بھاگتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں بلائی ہے۔ تو کتنی عظیم رات ہے جو آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی رحمت برستی ہے اس رات میں۔ تو اب جو ہے یہ ہم سے مہینہ جو ہے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کون سی بدبختی ہے جو تجھ میں نہیں ہے، اے عصیان میں مبتلا انسان، تو جس حال میں مبتلا ہے اس سے خبردار ہو جا، غفلت اور نیند سے بیدار ہو جا، جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے دیکھ، باقی مہینے کو ماہ مبارک کے بقیہ دنوں کو غنیمت جان کر توبہ کر، انابت کی طرف متوجہ ہو، اطاعت و استغفار کے ساتھ اپنے منحوس نفس پر چیخ چیخ کر اور ہائے ہائے کر کی گریہ زاری کر۔ بہت سے روزہ دار ایسے ہوں گے کہ آئندہ ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکیں گے، بہت سے عبادت گزار ایسے ہوں گے کہ پھر ان کو کبھی عبادت کا موقع نہیں ملے گا۔ عمل کرنے والوں کو عمل تمام کرنے کے بعد ہی اجرت دی جاتی ہے۔ بلا شبہ ہم سے عمل کا وقت رخصت ہو رہا ہے۔ میرے مرشد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ فلاں شخص کا روزہ یا فلاں شخص کی عبادت قبول ہوئی ہے یا مردود ہو چکی ہے، اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ کاش ہم کو یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ کون اس در کے دربار میں قبول ہوا ہے اور کون نہیں، تاکہ ہم اس کو مبارکباد پیش کرتے، یہ معلوم ہو جاتا کہ راندہ درگاہ مردود کون ہے، کہ ہم اس کی تعزیت اور اس کے اظہار افسوس کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ دار ہیں کہ جن کو بھوک اور پیاس کے روزوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا،
یعنی ان کے روزے بھوک و پیاس کے سوا کچھ نہیں۔ بہت سے راتوں کو نماز پڑھنے والے جن کی تمام نماز سوائے بیدار رہنے کے اور کسی شمار میں نہیں آئے گی۔ اے رمضان مبارک کے مہینے تجھ پر سلام، اے ایمان کے مہینے تجھ پر سلام، نزول قرآن و تلاوت کے مہینے تجھ پر سلام، ماہ انوار تجھ پر سلام، ماہ بخشش مغفرت تجھ پر سلام، درجات و جنت کے حصور و دوزخ کے طبقات سے جنت کے مہینے تجھ پر سلام، اے عابدوں اور توبہ کرنے والوں کے مہینے تجھ پر سلام، اے اہل معرفت کے مہینے تجھ پر سلام، اے عارفوں کے مہینے تجھ پر سلام، اے امن و امان کے مہینے تجھ پر سلام، اے ماہ رمضان تو گناہ گاروں کو گناہوں سے نجات دلانے اور پرہیزگاروں سے انس و محبت رکھنے والا تھا، تجھ پر سلام۔ سلام ہو ان قندیلوں اور روشن چراغوں پر، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن و منور ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسو پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہم کو بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کے روزے نمازیں تو نے قبول فرمائیں اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا اور جن کو تو نے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب کو بلند فرمایا۔ اے اللہ تو ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری نماز تراویح کو قبول فرما۔